نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، عظمت اہل بیت طہار کے حوالے سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وہ ذکر جمیل ہے جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، اس کی سماعتوں سے یہ ذکر گزرتا ہے، اس کے لبوں سے اہل بیت طہار کا ذکر کا نور نکلتا ہے، رب کائنات اسے بھی طہارت عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب آپ اپنے لب یوحا سے اعلان کر دیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ کے لبوں سے آپ یہ اعلان فرما دیں لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ یہ جو میں نے دعوت دی تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر گامزن کیا ہے، جو میں نے محنت کی ہے، فرمایا اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف فرمایا یہی فرمایا کہ میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ تو یہ رب کائنات نے نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے، اور اس کو فرض واجب کرنے والا خود خالق کائنات ہے۔ سامعین مکرم، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت سے ائمہ محدثین ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ امام زمخشری ہیں، تفسیر کشاف کے صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اجر کیا عطا کرتا ہے، اسے انعام کیا ملتا ہے۔ امام زمخشری نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سے ملتا کیا ہے، انہوں نے بہت سے انعامات عطا فرمائے اور جو لب یوحا سے ملے ہیں۔ قربان جاؤں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا، جو اہل بیت کی محبت میں رہا اور اس کی زندگی ساری کی ساری اہل بیت کی محبت میں رہی، یہاں تک کہ اسے آخری سانس بھی آئی تو آخری سانس تک اہل بیت کی محبت کے ساتھ وہ پیوست رہا، جڑا رہا، اور اسے موت آئی تو اہل بیت کی محبت میں آئی تو ان کے لیے انعام کیا ہے، فرمایا مات شہیدا، رب کائنات اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ شہادت کے لیے جہاد پر گامزن ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دیتا ہے اور اللہ کے نام پر اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے، اور وہ میدان جہاد میں جاتا ہے، اس کے سینے میں گولیاں پیوست ہوتی ہیں، تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، اس کا جسم جو ہے جناب وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ جو شہادت کا رتبہ پاتا ہے میدان جہاد میں جا کے پاتا ہے، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، اللہ اکبر، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا وہ گھر بیٹھے ہوئے اپنے بستر پر فوت ہوا ہے، فرمایا رب کائنات اسے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما دیتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کریم آقا علیہ السلام نے لب یوحا سے اعلان فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، فرمایا ماتا مغفورن، رب کائنات اس کے سارے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خالق کائنات اس کے صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، یہ وعدہ مصطفیٰ ہے، یہ مژدہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وہ اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، فرمایا رب کائنات اس کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر کر جناب بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کون؟ وہ بندہ
جو ماتا مماتا علی حب آل محمد ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا انعام عطا فرمایا، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، رب کائنات نے کیا کیا؟ فرمایا وہ تائب مرا، توبہ کا دروازہ رب اس پہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا اگرچہ وہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے لے آئے، لیکن اہل بیت کی محبت اس کے سینے میں ہو اور اس کی محبت میں جناب اس دنیا سے چلا جائے، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات ماتا تائبا، فرمایا رب کائنات اس پر توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ان اللہ یحب التوابین، فرمایا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، فرمایا جو تائب لوگ ہیں ان کا مقام کیا ہے کہ رب بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا انعام سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا، جسے موت اہل بیت کی محبت میں آ گئی، جو اہل بیت کی محبت میں جس نے ساری زندگی بسر کی اور اہل بیت کی غلامی میں رہا اور اسی غلامی میں اسے موت آ گئی، فرمایا جب موت آئے گی نا تو ملک الموت جو ہے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا اور منکر نکیر جب قبر میں سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، فرمایا وہ روح بعد میں قبض کرے گا، پہلے اسے جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہے، فرمایا جو اہل بیت کی محبت جس کے سینے میں ہے، فرمایا اس کی روح ملک الموت بعد میں قبض کرتا ہے، لیکن اسے جنت کی بشارت پہلے عطا کر دیتا ہے، اور اسی حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا کہ منکر نکیر سوال بعد میں کریں گے لیکن اسے جنت کی بشارت پہلے دے دیں گے، کس کو؟ جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچواں انعام عطا فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ اللہ اکبر، کیا انعام ہے! فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ یہ مژدہ جاں فضا سماعت کر لے، خوشخبری سماعت کر لے، فرمایا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ فرمایا کیسے جائے گا؟ فرمایا اسے دلہن کی طرح سجایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے حلے پہنائے جائیں گے، جنت کا لباس ملے گا، فرمایا وہ ایسے جنت میں داخل ہوگا جیسے دلہن اپنے دلہا کے گھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ ایسے جائے گا جیسے دلہن دلہا کے گھر جاتی ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ فرمایا اسے چھٹا انعام بھی ملتا ہے، اہل بیت کی محبت کا صلہ اور بھی ملتا ہے۔ فرمایا کیا صلہ ہے؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا، فوت ہو جائے گا، منکر نکیر جناب اس سے سوالات کریں گے، جناب ملک الموت اس کی روح قبض کرے گا، پھر قبر میں جائے گا، وہاں بھی بشارتیں مل چکی ہیں۔ فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں انعام کیا ملے گا؟ فرمایا قبر میں انعام یہ ہے فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا رب کائنات اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر، جنت کا وہ بندہ مشاہدہ کرے گا، جنت کے نظارے کرے گا، کون؟ جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7واں انعام بھی عطا فرمایا، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا اس کی جو قبر ہے وہ بھی زیارت گاہ بن جائے گی۔ اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ ملائکہ رحمہ آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ فرمایا اس کی قبر پہ جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ جناب عبرت گاہ نہیں ہوگی، وہ قبر وہ زیارت گاہ بن جائے گی۔ کس کی؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ ملائکہ رحمہ آئیں گے اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت پر آئیں گے۔ دیکھیں
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بات ختم نہ کی بلکہ 8واں انعام بھی عطا فرمایا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد علی سنتی والجماعہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ جناب اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہوگا، رب کائنات انہیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اور یہ جو ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور انعام کیا ملے گا، فرمایا الا ومن ماتی علی حب آل محمد علی سنت والجماعہ کے بعد فرمایا اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے اہل بیت کی، اہل بیت کا بغض رکھنے والا ہے، اس کے اندر نفاق ہے، اہل بیت کا پیار نہیں ہے، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا، فرمایا اس کے لیے یہ عذاب ہوگا، یہ وعید سنائی گئی۔ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جاء یوم القیامت مکتوبین عینیہ آئس من رحمت اللہ، فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حشر کے میدان میں آئے گا، لوگ انہیں پہچان لیں گے، کیسے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ بندہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا بلکہ بغض رکھتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور وعید عطا فرمائی، فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ماتا کافرن، فرمایا جو اہل بیت کے بغض میں مارا گیا اور اس کے اندر بغض رہا اہل بیت کے حوالے سے، فرمایا وہ مرے گا تو مومن نہیں مرے گا، فرمایا وہ مرے گا تو کافر مرے گا، اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا لیکن اسے شعور نہ ہوگا، وہ یہی سمجھتا رہے گا میں مسلمان ہوں، لیکن حدیث کی روشنی میں سرکار دو عالم نے فرمایا مات کافرا، وہ مومن نہیں ہوگا، جو بغض اہل بیت رکھنے والا ہے وہ کافر ہوگا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور ہوگا، جنت میں داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اہل بیت اطہار کا جو بغض ہے انسان کو کافر کر دیتا ہے، اہل بیت اطہار کا جو بغض ہے انسان کو جنت سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ اہل بیت کی محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے تو ماتا شہیدہ ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو ماتا مغفورن ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو ماتا تائبن ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو ملک الموت بھی منکر نکیر بھی اسے جناب خوشخبری جنت کی عطا کریں گے، اور وہ جنت میں داخل ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے دلہن اپنے دلہا کے گھر جاتی ہے، قربان جاؤں اس کی قبر زیارت گاہ بن جائے گی اور فرشتے اس قبر کی آ کے زیارت کریں گے۔ ناظرین کرام، اہل بیت کی محبت ایسی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور لطف کی بات یہ ہے اس کی راویہ کون ہے، اس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ایک دن کی محبت کا اجر کیا ہے، صرف ایک دن کی محبت کا صلہ کیا ہے، ایک تو ہے نا زندگی گزار دی، اس کا تو انعام ہی بڑا ہے، اس کا تو شرف ہی بڑا ہے۔ فرمایا ام المومنین فرماتی ہیں جو بندہ صرف ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزار دیتا ہے، اہل بیت کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، ان کی محبت میں رہتا ہے، صحبت نہ بھی ملی تو ان کی محبت اس کے سینے میں ہے، فرمایا جو بندہ ایک دن اہل بیت کی محبت میں رہا اسے انعام کیا ملے گا، سرکار دو عالم کا فرمان عالی شان اس کا مفہوم ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات اسے 1 سال کی عبادت بے ریا کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، 1 سال کی عبادت بے ریا، توجہ ہے نا آپ کی، دیکھیں 1 سال کی عبادت بے ریا کیا ہے کہ وہ اس 1 سال کے اندر اس کے کوئی ریاکاری نہیں، نہ فرائض میں، نہ واجبات میں، نہ سنن میں، نہ نوافل میں،
اس نے 1 سال کے اندر روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی ادا کی، جمعے بھی ادا کیے، جناب قرآن بھی پڑھا، اور جناب محبت رسول میں زندگی بسر کی، نبی پہ درود بھی بھیجا، ذکر الہی میں اس نے بسر کی ہے ساری زندگی۔ 1 سال کوئی ایسا عمل نہ اس نے کیا جس کے اندر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اخلاص سے وہ عمل خالی نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسی عبادت جو 1 سال بندہ کرے، فرائض بھی، واجبات بھی، جناب سنن بھی، نوافل بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، روزے بھی رکھتا ہے، 1 سال کی عبادتیں بے ریا ایک طرف اور اہل بیت طہار کی محبت ایک طرف۔ آپ اندازہ کریں اہل بیت طہار کی محبت کتنی بڑی دولت ہے، اور رب کائنات انہی سینوں کو چنتا ہے جو طلب کرتے ہیں، جو چاہت کرتے ہیں، تو پھر رب کائنات انہیں اہل بیت کی محبت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں سرکار دو عالم نور مجسم کی آل طہار کی محبت کا صلہ کیا ہے۔ میں آج بتا رہا ہوں کہ انعام کیا ملتا ہے، صلہ کیا ملتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اتنے بڑے امام ہیں۔ قربان جاؤں وہ مدینہ پاک میں ہے، اور جناب مدینہ پاک میں جب رات کو سوئے تو مقدر کا ستارہ جاگ پڑا، سرکار دو عالم نے اپنا دیدار عطا کیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے عبداللہ بن مبارک جاؤ عراق میں جاؤ، میرا وہاں ایک غلام رہتا ہے، فرمایا جاؤ اس کے پاس جاؤ، اسے خوشخبری سناؤ کہ رب نے اسے جنت عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا وہ بہرام مجوسی ہے، بہرام مجوسی۔ اب جب آپ نے یہ سنا بہرام مجوسی ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اگلا دن ہوا، آپ اسی حیران اور ششدر تھے یہ ماجرا کیا ہے۔ اگلا دن ہوا، سرکار دو عالم نے، پھر رات ہوئی، کریم آقا نے پھر دیدار عطا کر دیا۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک جاؤ اور جا کے اس بہرام مجوسی کو جنت کی بشارت دے دو۔ 3 راتیں لگاتار یہ خوشخبری آتی رہی، دیدار مصطفیٰ ہوتا رہا، یہ پیغام آتا رہا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، عراق پہنچے، لوگوں سے پتہ کیا وہ بہرام مجوسی کون ہے، کسی نے بتایا اس کی دکان ہے، وہاں گئے، جا کے پیغام دینا چاہا کہ میں پیغام لے کے آیا ہوں، تو وہ بہرام مجوسی کہنے لگا میں ان گاہکوں کو فارغ کر لوں، گھر میں لے کے جاتا ہوں، وہاں پیغام دینا۔ جب گھر میں لے گئے اور بتایا انہوں نے کہ مجھے امام الانبیاء کی طرف سے پیغام آیا ہے، وہ بہرام مجوسی اس نے دکان کو بند کیا، گھر میں لے گئے اور جا کے عبداللہ بن مبارک سے کہا اب بتائیں پیغام مصطفیٰ کیا ہے، نبی کا پیغام میرے لیے کیا آیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا پیغام عبداللہ بن مبارک نے سنایا۔ سنانے سے پہلے کہا اب مجھے سمجھ نہیں آتی، تو مجوسی ہے لیکن پیغام مصطفیٰ تیرے لیے ہے، اور میرے آقا نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ بہرام مجوسی زارو قطع رو پڑا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ پردہ راز سے افشاں کرو، اٹھا دو، یہ راز مجھے بتا دو، بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے تمہیں جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ اس نے کہا جی میرے ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی کی، اور اس کی شادی کی تقریب میں نے پورے شہر کو دعوت دی، سارا دن لنگر جاری رہا، جو آتا تھا میں اسے کھانا کھلاتا تھا، کپڑے دیتا تھا، تحائف دیتا تھا۔ فرمایا وہ کہنے لگا کہ رات ہوئی، میں تھکا ماندہ تھا، میرے بہت سے غلام بھی تھے، لیکن جب میں سویا تو جناب رات کافی بیت چکی اور میرے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں نے دستک کو سنا تو میرا کوئی غلام نہ کھڑا ہوا، سارے تھکے ہوئے تھے، تو میں کھڑا ہوا جا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت میرے دروازے پہ کھڑی تھی اور ایک دیا لے کے آئی اور کہنے لگی اے بہرام مجوسی میں تیرے دروازے پہ آئی ہوں، میرے اس دیے کے اندر تھوڑا سا تیل ڈال دو۔ تو بہرام مجوسی کہنے لگا سارا دن لوگ آتے رہے، تم بھی دن کو آ جاتی۔ قربان جاؤں، وہ جو عورت آئی تھی وہ کہنے لگی میں سیدزادی ہوں، میں حضور کی آل کی شہزادی ہوں، میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کے سامنے تیرے دروازے پہ آتی، رات کو آئی ہوں تاکہ میرا پردہ رہے، میرے بچے بیٹیاں بھوکھی ہیں اور جناب ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو بہرام مجوسی نے کیا کیا، اس نے کپڑے لیے، اناج لیا، پھل لیے، جو کچھ تھا اس نے ایک بوری بنائی، اور غلام بھی کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے جی ہمیں دے، ہم چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آج نبی کی بیٹی آئی ہے، حضور کی آل کی بیٹی آئی ہے، تو لہذا یہ کام میں خود کروں گا۔ بہرام مجوسی کہتا ہے جب میں نے اس بوری کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، اس کے گھر تک گیا، طویل سفر تھا، اور جب میں نے گھر میں جا کے بچوں کو دیا تو بچوں کے چہرے پہ نور آ گیا، رونق آ گئی۔
تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے اماں؟ کہا یہ بہرام مجوسی ہے۔ تو بچوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے رب کائنات اس کو جنت عطا فرما دے، اس کو ہمارے نانے کا ساتھ عطا فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ فرمایا اے بہرام مجوسی، ان سیدزادوں کی سیدزادیوں کی دعا کی تاثیر تھی کہ تو نے ان کو خوش کیا، مدینہ میں مصطفیٰ خوش ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے تجھے جنت کی بشارت دی۔ تو بہرام مجوسی عبداللہ بن مبارک امیر المومنین کو گواہ بنا کے کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کے گھرانے کی میں نے نوکری کی ہے۔ ناظرین میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کافر بھی ہو، مجوسی ہو، اور اہل بیت طہار کی خدمت کرے، ان کی نوکری میں لگ جائے، تو رب کائنات سرکار کی زبان سے اسے جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر غلام مصطفیٰ ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اور اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت سے پیار کرے، تو خدا کی قسم اگر کافر کو جنت مل رہی ہے تو جو مومن ہوگا اس کا تو حصہ ہی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، تو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ سرکاری دو عالم نور مجسم کے اہل بیت طہار کی محبت کا ایک اور منظر بھی دیکھیں، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ قربان جاؤں، ربیع بن سلمان ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ کہتے میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے چاہا میں حج کروں، حج کے ایام تھے، اپنے بھائی کے ساتھ نکلا، پورا قافلہ تھا۔ کہتے میں کوفہ میں پہنچا تو میں بازار میں احرام کی چادریں اور کچھ اور چیزیں لینے کے لیے نکلا، تو میں نے دیکھا راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے، اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اس سے گوشت کاٹ کاٹ کر ایک کپڑے میں جمع کر رہی ہے۔ تو وہ ربیع بن سلمان بہت بڑے اللہ کے ولی کامل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ مردار کھا رہی ہے، مردار تو حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تعاقب کیا، اس کے گھر تک پہنچا تو میں دیکھا کہ اس کے گھر میں جب داخل ہوئی تو چولہے پر ہنڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی بیٹیو یہ میں گوشت لے آئی ہوں، اس کو پکا لو، کیونکہ ہم اضطراری حالت میں ہیں اور یہ مردار کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ ربیع بن سلمان نے دروازے پر دستک دی اور جا کے کہا کہ آپ یہ مردار کھا رہی ہیں، یہ تو حرام ہے۔ تو جناب آگے سے وہ سیدزادی تھی، وہ کہنے لگی میں حضور کی آل کی شہزادی ہوں، میرا تعلق اہل بیت طہار سے ہے، میں اہل بیت کے گھرانے کی شہزادی ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا، اس کا جو ورثہ تھا جو اس نے چھوڑا وہ سارا ختم ہو گیا، اب اضطرار یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کا بھی سامان نہیں۔ ربیع بن سلمان نے یہ حالت دیکھی، واپس آئے، ان کے پاس 600 درہم تھے، انہوں نے 100 درہم کا کپڑا لیا، 100 درہم کا علاج لیا اور 400 درہم اس کے اندر ڈال دیے، اور جناب اپنے بھائی سے کہا میں نے حج نہیں کرنا، میں نے حضور کے گھرانے کی خدمت کرنی ہے۔ اس کا بھائی بار بار کہے حج کی بڑی سعادت ہے، حج کرنے سے رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ تو بہت بڑا انعام ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے حج نہیں کرنا۔ فرمایا میں نے حج نہیں کرنا، میں نے اہل بیت کے گھرانے کی نوکری کرنی ہے۔ ربیع بن سلمان سارا سامان لے کر اس سیدزادی کے دروازے پہ آئے، اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے سامان کھولا، اناج دیکھا، کپڑے دیکھے، جناب اس کے اندر 400 درہم موجود پائے، تو بیٹیوں کے چہروں پہ نور آ گیا، خوش ہو گئیں، اور انہوں نے خوش ہو کے دعا کی، ہاتھ اٹھائے کہ اے رب کائنات ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اس کو جنت عطا فرما، تو اس سے راضی ہو جا، اور اس کا حشر ہمارے نانا مصطفیٰ کے ساتھ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ربیع بن سلمان واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین مکرم سنیے گا، توجہ سے یہ بات سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ربیع بن سلمان واپس آئے، حج کے ایام ختم ہو گئے، لوگ حج سے واپس آ رہے تھے، ربیع بن سلمان ہر حاجی کو مبارکباد دینے کے لیے جناب اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، قافلوں کے راستے میں کھڑے ہیں، جس حاجی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو نے حرم کعبہ کی زیارت کی، تو نے مسجد نبوی کی زیارت کی، میرے آقا کے روزے کی زیارت کی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی کا نور پایا ہے، تجھے مبارک ہو، تو نے حج کیا۔ جس حاجی کو بھی مبارکباد دیتے وہ حاجی کہتے اے ربیع بن سلمان تو ہمیں مبارک دے رہا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ ربیع بن سلمان حیران ہے، میں تو گیا ہی نہیں۔ دوسرے کے بعد جاتے، تیسرے کے بعد جاتے، جس کے بعد جاتے، جو حاجی بھی، جو زائر بھی آتا اسے مبارکباد دیتے، ہر حاجی یہی کہتا تو عرفات میں میرے ساتھ تھا، تو منی میں میرے ساتھ تھا، تو مزدلفہ میں میرے ساتھ تھا، تو حرم کعبہ میں طواف میں میرے ساتھ تھا، تو صفا مروہ کی سعی میں میرے ساتھ تھا۔ وہ جناب ربیع بن سلمان حیران ہے، ماجرا کیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ آپ کے علاقے کا ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے دروازے پر اس نے دستک دی
اور جناب وہ جب دروازہ کھلا تو آپ نے اسے بھی مبارکباد دی تو جناب وہ کہنے لگا ربیع بن سلمان مجھے مبارکباد دے رہا ہے، تو بھی تو میرے ساتھ تھا، تجھے یاد نہیں جب تو مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا تو ہجوم کی وجہ سے ہم باب جبرائیل تک آئے تو تیرے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جو تو نے مجھے امانت دی تھی، یہ تھیلی اپنی پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ ربیع بن سلمان نے جب اس کو کھولا، اللہ اکبر، اس میں 1200 دینار تھے۔ آپ نے 600 درم دیے سیدزادوں کے نام پر سادات کی نوکری میں۔ رب کائنات نے جناب وہ چاندی کے تھے 1200 دینار عطا کیا۔ آپ حیران ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ رات ہوئی سو گئے، قسمت کا ستارہ جاگ پڑا، دل کی جناب سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں، سرکار دو عالم کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ربیع بن سلمان اور کتنی گواہیاں چاہیے، میں محمد مصطفیٰ بھی تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنا کرم؟ فرمایا ربیع بن سلمان تو نے میرے گھرانے کی خدمت کی اور حج کو ترک کر دیا اور سارا پیسہ میرے گھرانے کی نوکری میں لگا دیا۔ جب ان شہزادیوں نے دعا کی تھی تو رب کائنات نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اور رب کائنات نے قیامت تک کے لیے، میں نے بھی رب کی بارگاہ میں تیرے لیے التجا کی تھی کہ مالک اس کو نعم البدل عطا کر، اس کو اجر عطا کر، تو رب کائنات نے تیری شکل میں ایک فرشتہ بنایا ہے جو قیامت تک تیرے نام پر تیرے شکل میں حج کرتا رہے گا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت دوستو عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت اتنی بڑی دولت ہے جسے مل جاتی ہے، خدا کی قسم وہ کائنات کا سب سے امیر آدمی ہے۔ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، سب سے زیادہ روایات ان سے مروی ہیں، 5000 سے زائد روایات ان سے مروی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین پاک پر مٹی لگی، بارش تھی، مٹی اڑ کے جناب گارا لگ گیا۔ جب مٹی لگی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑا اتارا اور کپڑا اتار کے آپ کے نالین پاک کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بزرگ صحابی ہیں اور میری نالین کو آپ صاف کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا اے بیٹے حسین، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، تو لوگ انہیں زمین پر نہ چلنے دیں بلکہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے چلیں۔ اور کیوں نہ چلیں؟ سرکار دو عالم نے بھی ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تھا نا۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا سرکار دو عالم نے ان شہزادوں کو جب اپنے کاندھے پہ اٹھایا، قربان جاؤں، تو جناب آپ باہر نکلے اور گھر میں نہیں اٹھایا اور یہ اعلان سر عام کیا، ان کی عظمت کے ڈنکے بجائے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے اندر کسی اور شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ قربان جائیں، قربان جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں اے بیٹے حسین، تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تجھے کتنی پیاری سواری عطا ہوئی ہے۔ جب یہ بات کہی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، ایسی سواری نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے حسین ہیں۔ تو قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت دیگر کہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ سواری بھی پیاری ہے، سوار بھی پیارا ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں سے خود پیار کر کے دکھایا۔ کریم آقا علیہ السلام جمعہ کو خطبہ عطا فرما رہے ہیں، ان سے محبت کر کے دکھائی۔ تو جب یہ شہزادے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے جب گرنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر چھوڑ دیا اور جناب ان شہزادوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دیکھیں امام صاحب آج بھی جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ دیتے دیتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین میں سوال کرتا ہوں کہ وہ تھک جاتے ہیں؟ نہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یہ امام حسین کی یاد ہے، میرے آقا نے شہزادوں کو جولی میں بٹھایا تھا۔ جب آپ امام صاحب کو دیکھیں کہ وہ خطبے کے درمیان بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ حضرت امام حسین اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کی وجہ سے ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی محبت عطا فرمائی
کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی زبان بھی عطا فرمائی اور ایسی محبت کی کہ قربان جاؤں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود انور کے اندر دو شہزادے بیٹھے ہیں. آپ کا شہزادہ ابراہیم بھی بیٹھا ہے اور آپ کا نواسا آپ کا شہزادہ امام علی مقام بھی بیٹھا ہے. تو دونوں شہزادے ہیں, نور سارا جمع ہے. تو قربان جاؤں جبریل امین آتے ہیں, یا رسول اللہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک ہمیں دے دیں, ایک آپ رکھ لیں. قربان جاؤں سرکار دو عالم امام حسین سے پیار دیکھیں. آپ نے کہا کہ اگر میں اپنا بیٹا دیتا ہوں تو وہ میرا بیٹا ہے, غمزدہ زیادہ میں ہو جاؤں گا, لیکن اگر اپنی بیٹی کا بیٹا دیتا ہوں تو سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان ہو جائیں گی. تو آپ نے فرمایا جبریل میرا شہزادہ لے لو, لیکن امام حسین کو آپ نے بچا لیا. آپ دیکھیں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. امام علی مقام جلوہ گر ہوتے ہیں تو سجدے کو طویل کر دیا جاتا ہے, طویل کر دیا جاتا ہے تاکہ شہزادہ حسین کو جناب چوٹ نہ لگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہلی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مباہلہ کا چیلنج ہوا تھا, قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جب مباہلہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی 5 تن کو اپنی چادر میں لپیٹا ہوا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مالک یہی میری اہل بیت ہیں, یہ میرے گھرانے والے ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مالک جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر, جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر. فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا, ان 5 تن سے محبت کرے گا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس محبت کی وجہ سے کل بروز قیامت اسی درجہ میں ہوگا جس درجہ میں یہ ہوں گے, اہل بیت اطہار ہوں گے. تو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب یوحا سے یہ اعلان کیا تھا, قل تعالوا ندعو اپنے لب یوحا سے سرکار دو عالم نے یہ اعلان فرمایا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا, صرف میری قرابت سے محبت کرنا. رب کائنات ہمیں اہل بیت طہار کی محبت عطا فرمائے, اسی محبت میں موت عطا کرے, اسی محبت میں روح نکلے, ادھر سے روح نکلے ادھر سے 5 تن پاک کا دیدار ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.